بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ عورتوں کو حیض کی سزا کیوں ملی؟ عورتوں کو حیض کب اور کیوں آنا شروع ہوا؟ یہود نصاری حیض والی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ اور قرآن مجید فرقان حمید میں حیض والی عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اور آج ہم آپ کو حیض کے احکام اور مسائل کے بارے میں انتہائی مفید معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، ایک نظر قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے، اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ نہ صرف اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے بلکہ ایک ہی گھر میں سونا اور بیٹھنا بھی چھوڑ دیتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہود کا تو یہ حال ہے، ہم کیا کریں؟ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں سے حیض کے دنوں میں مباشرت نہ کرو، البتہ اس کے علاوہ جو چاہو کرو۔ جب یہ بات یہودیوں کو پہنچی تو وہ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر کام میں مخالفت کرتے ہیں۔ یہ سن کر دو صحابی حضرت اوس بن خولی اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہودی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی عورتوں کے پاس حیض کی حالت میں نہ بیٹھیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، یعنی ناراضگی ظاہر ہوئی۔ ہمیں گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے دودھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور انہیں دودھ پلایا تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں۔ اب حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ صحت مند عورت کے رحم سے آتا ہے، اور وہ کسی بیماری کا خون نہیں ہوتا۔ اسی خون کی بدولت عورت میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض نہ آئے تو وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ حیض کی ابتدا کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ حضرت حوا علیہ السلام سے شروع ہوا۔ جب انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھایا تو اسی وقت سے یہ چیز عورتوں کے ساتھ لازم ہو گئی۔ کچھ حضرات اس کی ابتدا بنی اسرائیل کی عورتوں سے قرار دیتے ہیں، لیکن اس قول کو امام بخاری رحمہ اللہ نے رد کر دیا ہے۔ حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، جبکہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم خون آئے تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو 10 دن سے زیادہ خون آئے تو 10 دن سے زائد خون بھی استحاضہ کہلائے گا۔ استحاضہ سے مراد وہ خون ہے جو نہ حیض ہے نہ نفاس، بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے اور مردوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن انہوں نے اپنی چادریں اوپر اٹھا کر مردوں کی جھانکنا شروع کر دیا، اس لیے انہیں مسجدوں میں جانے سے روک دیا گیا۔ اس روایت کو عبد الرزاق اور بعض دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حسن بصری اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے۔ بنی اسرائیل سے حیض کی ابتدا والی بات درست نہیں۔ صحیح احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا بہت پرانی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی تھی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ رونے لگی کہ اب وہ حج سے محروم ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دی ہے۔ اس حالت میں تم وہ سب کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے، بس طواف نہ کرو جب تک پاک نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔
انہیں حیض آ گیا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں حیض آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس بارے میں زیادہ مستند اور معتبر ہے۔ اب اگر حیض کے مسائل کی بات کی جائے تو حیض کی حالت میں عورت کے لیے نماز، روزہ، تلاوت قرآن جائز نہیں۔ اگر دوران حیض خون مسلسل نہ بھی آئے تو بھی وہ دن حیض شمار ہوں گے جب تک عورت پاک نہ ہو۔ اس پر غسل لازم نہیں ہوتا، البتہ وہ ذکر، اذکار اور دعا کر سکتی ہے، لیکن نماز، روزہ، تلاوت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اگر رمضان کے روزوں میں حیض کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں تو ان کی قضا لازم ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں فقہا کا اجماع ہے کہ حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ منع ہے اور اس کی قضا بھی لازم نہیں، البتہ اگر جنابت کی حالت میں ہو یعنی غسل فرض ہو، خواہ بستری کی وجہ سے یا حیض ختم ہونے کی وجہ سے، تو اس وقت تک نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک غسل نہ کیا جائے۔ اگر اس دوران کوئی نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔